خدا سے منت ہے میری در کیوں چلایا خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ او خدایا لوٹا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کو کشمیر کی لیٹسٹ صورتحال کے بارے میں ڈسکس کروں گا. میرا نام محمد اورنگزیب ہے اور میں امریکہ کے شہر نیو یارک سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. کشمیر کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آج کی جو ڈسکشن ہے وہ اس بارے میں ہوگی. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں ایز اے کشمیری ہم کشمیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پہ کشمیریوں کا موقف کیا ہونا چاہیے. آج جس چوراہے پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں وہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو 70 سال ہیں وہ جس طریقے سے ضائع کیے ہیں اس کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے، جو پاکستان کے پاس ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اور جو انڈیا کے پاس ہے وادی ہے اور جموں ہے، لداخ، اور یہ سارا حصہ جو ہے نا وہ انڈیا کے پاس ہے. اسی طرح کچھ حصہ جو چائنا کے پاس بھی ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سارے حصے کی بات کرتے ہیں، اس سارے پارٹ کی بات کرتے ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ کشمیر جو ہے نا وہ 47 سے پہلے ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی، اور اس خود مختار ریاست میں ایک قانون تھا اور اس قانون کی بالادستی تھی وہاں پہ. تو ہم کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ حق دیا جائے کہ ہم اپنی رائے کی آزادی کر سکیں، اور کشمیری اپنی مرضی سے اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ آزاد حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے، آزاد ریاست کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں کسی بھی قسم کی پارٹیشن کو ہم قبول نہیں کرتے، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو. ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ جو پاکستانی حکمران ہیں انہوں نے جو گلگت بلتستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے، اور آزاد کشمیر میں انہوں نے تو ایک کھٹ پتلی حکومت بنا دی، لیکن گلگت بلتستان کو کوئی وہ قانونی انہوں نے رائٹ نہیں دیا. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا گلگت بلتستان سے جتنے بھی راستے تھے ان کو منقطع کیا گیا، جان کے کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی جو پارٹیشن ہے کشمیر میں اس کو ہم کشمیری بالکل قبول نہیں کرتے. اور یہ پاکستان جو ہمارا برادر ملک ہے، ہم کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سب سے پہلے تو کشمیریوں کی اپنی آزادی ہے کہ جیسے پاکستان کو اور انڈیا کو اپنی آزادی پسند ہے، اسی طرح کشمیریوں کو بھی پسند ہے آزادی. اور کشمیری بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہو. ہمارے ساتھ یہ ظلم 70 سالوں سے کیا جا رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم جو ہے نا وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے. کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی سالمیت اور کشمیر کی خود مختاری ہی کشمیر کا مسئلے کا حل ہے. میں پاکستانی جو حکومت ہے اور جو پاکستانی ادارے ہیں وہ سب سے زیادہ بجٹ جو ہے نا وہ کشمیر کے بارڈر پہ خرچ ہوتا ہے. جو کشمیر کی فوج، جو پاکستان کی فوج ہے وہ کشمیر کے بارڈروں میں اور مشکل ترین بارڈر ہیں تو ان پہ وہ خرچ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کشمیر
کی ہی سرحد پہ ہوتی ہیں. کبھی آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ دوسرے جو بارڈرز ہیں ان پہ ہوئی ہے. تو اس میں کشمیری دونوں طرف سے کشمیری ہی مارے جاتے ہیں، اور وہ جو دوسری طرف کشمیری ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور آزاد کشمیر کی جو بارڈر لائن ہے اس پہ بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی مرتے ہیں. تو ایک چیز پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنی چاہیے کہ جو اتنا بجٹ ضائع ہوتی ہے، یہی بجٹ پاکستانی اپنے عوام پہ خرچ کریں، اپنے لوگوں پہ خرچ کریں تو اس کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اگر پاکستانی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ میں آ کے اعلان کریں کہ ہم پاکستان کشمیر سے وڈرا ہونا چاہتا ہے، تو آپ انڈیا کو فورس کریں اور وہ بھی اپنی فوجیں نکالے اور اس کے بعد ریفرینڈم ہو. یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ کوئی آ کے ایسے ہی آ کے گھس جائے گا کشمیر میں، انڈیا گھس جائے گا، یا پاکستان اگر انڈیا نے فوجیں نکال تو پاکستان گھس جائے گا. اس کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اس کو ریفرینڈم کرایا جائے، اور ریفرینڈم کے بعد جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے لوگوں کا اس پہ عمل درآمد اگر ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں کا میکسیکو کا بارڈر ہے، یہاں پہ کینیڈا کا بارڈر ہے. اس میں کوئی آرمی کا عمل دخل نہیں ہے، یا لوگ آپس میں جاتے ہیں آتے ہیں، ان کو ایک پاس ایشو کیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو سیاحت ہے اس کو فروغ ملتا ہے. تو دونوں ملکوں کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو اسی طرح کشمیر کو اگر آزاد ایک کنٹری بنا دیا جائے، آزاد ریاست بنا دیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے، اور اس میں دونوں ملکوں کی بھلائی ہے. آپ دیکھیں کہ بلکہ تینوں ملکوں کی بھلائی ہے. اس میں چائنا ابھی جو انڈیا ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ان کی چل رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی، اور اس پورے خطے کی جو سالمیت ہے اس کو شدید خطرات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس خطے کی سلامتی کے لیے دنیا کے ایوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا مسئلے کا حل کریں. یہ دنیا میں سب سے پرانا جو مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور کشمیر کو سیریس لینا چاہیے. اقوام متحدہ کو بھی، دنیا کے دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کو بھی، اور اسپیشلی میں یہاں پہ یہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور جب تک ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے اس خطے میں کبھی امن اور ترقی نہیں ہو سکتی. اب پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، اس پہ اسی جنگ کی وجہ سے منفی اثرات پڑے ہیں، اور یہ جو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا پاکستان کے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آج یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم کیسے اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اور ہم خوشی سے رہ سکتے ہیں. تو دونوں ملک ترقی کریں، انڈیا بھی ترقی کرے، پاکستان بھی ترقی کرے، اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے. لوگوں کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست جب ترقی کرتی ہے، اب دیکھیں جو بنگلہ دیش ہے وہ جب آزاد ہوا تو انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، انہوں نے ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ابھی جو پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ ایک اور کشمیریوں کو اپنا دشمن بنا رہا ہے. انڈیا نے تو آلریڈی کشمیریوں کا اپنا دشمن بنایا ہے، اور انڈیا نے جو 70 سالوں میں کشمیریوں کا قتل و غارت کیا ہے، ان کی عصمت دری کی ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا ہے. اور یہ جو لاسٹ ایئر سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، انہوں نے تو آلریڈی ایون کہ جو وہاں کی جو پارٹیز جو حکومت میں ہیں، جو انڈیا کے ساتھ ہیں، وہ بھی آج سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں ایک لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کنٹری کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ جو ہمارے حقوق کا، ہمارے سالمیت کے لیے خطرہ ہے، ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہے، تو ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اکانومی کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، تو اس کنٹری کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتے ہیں. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی کشمیری لیڈر ہیں، چاہے وہ حریت کے لیڈر ہیں، چاہے وہ جو انڈین نواز ہیں، وہ سب آج سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں آزادی کی طرف
کیسے جانا چاہیے. ہمیں آزادی ہی اس مسئلے کا حل ہے. اور جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے، یہاں کے عوام بھی آج سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم ایسے کنٹری کے ساتھ جس نے ہمارے 70 سالوں سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا موقف تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے، اور ان کا موقف یہی رہا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی ملنی چاہیے. لیکن آج جو یہ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اور نریندر مودی یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں. ان دونوں کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. اب جو انہوں نے گلگت بلتستان میں جو کر رہے ہیں، وہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. اور اس پہ کوئی بھی حکومتی عہدیداران اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. کوئی اس میں وہ کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. کشمیریوں کے ساتھ یہ انتہائی ظلم اور ستم ہے کہ ہم جس کاز کے لیے 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو آج ہمارے ہی برادر ملک وہ اس کو تباہ و بربادی پہ تلے ہوئے ہیں. اور ہماری کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جب ہم اس خطے کو تقسیم کر دیں گے، جب ہم اس خطے کو ایک خطہ تسلیم ہی نہیں کریں گے، ایک ریاست تسلیم نہیں کریں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی سالمیت کے لیے آواز اٹھائیں، یا اس کی خود مختاری کے لیے آواز اٹھائیں، یا کیسے ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ ان کو حق دینے میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے. ان کو حق دینے میں خوشی ہونی چاہیے کہ مسلمان ملک ہونے کے ناطے سے ان کو کشمیریوں کی آواز بننی چاہیے. اور پاکستان، اگر میں ابھی یہ کہوں کہ جو آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں جو کشمیری تھے، جو پاکستان کے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ ہم اگر ریفرینڈم ہو تو ہم پاکستان کے ساتھ جائیں، آج وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور ایک تحریک وہاں پہ چل پڑی ہے آزاد کشمیر، جس میں سب لوگ جو ہے نا وہ آزادی کے لیے یکجا ہو رہے ہیں. اور ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم جس برادر ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کرنا، تو پھر کون کرے گا؟ پھر ہمیں اٹھ کے کشمیریوں کو اس دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم آزاد اور خود مختار ریاست تھے اور ہیں. یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست تھی، اور ہم وہی خود مختاری اور وہی کشمیر کی جو سالمیت ہے، جو حصہ 1831 میں جو ڈکلیئر ہوا تھا، وہی حصہ ہی کشمیر کا حصہ ہے، اور اسی پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کشمیریوں کو، تو ہم ایک اچھی قوم بن کے اس دنیا میں ثابت ہو سکتے ہیں. اور کشمیر کے لوگ پڑھے لکھے ہیں. جیسے میں ابھی ایک جسٹس ریٹائرڈ جسٹس ہیں، جسٹس جاوید اقبال، ان کا میں پڑھ رہا تھا، تو وہ بھی کشمیریوں کی سالمیت کے حق میں ہیں. اور اسی طرح بہت سارے جو صحافی ہیں وہ کشمیریوں کی سالمیت کے حق میں ہیں، اور کشمیریوں کو اپنا سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دینا چاہیے. ان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو یہ روک نہیں سکتی. اور میں یہاں پہ یہ مینشن کروں گا کہ جب بھی کوئی قوم کسی قوم کو ان کے بنیادی حقوق سے اور ان کی جو یہ آزادی ہے اس سے روکا گیا ہے، تو وہ ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں. اور میرا یقین ہے کہ اگر پاکستان اپنی ملک کی سالمیت اور اس کے لیے ایک حفاظتی طریقے سے اس کو قائل کر سکے، تو وہ کشمیریوں کی آزادی ہے. اور جب آزادی ہوگی تو پاکستان بھی سیف ہوگا اور انڈیا بھی سیف ہوگا، کیونکہ ان کو اتنی بڑی فوجیں رکھنے کی، ان کو اتنا بڑا جو سرمایہ ہے وہ وہاں پہ لگانے کا، جو 70-80% بجٹ جو آرمی پہ لگتا ہے، کہ اس کی جب یہ آزاد ریاست ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ وہ بارڈر بنا دیں اور جیسے لوگ پاس لے کے تو آ جا سکتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہوگا کہ اگر ان کو تقسیم کیا گیا، ان کی آزادی سے محروم کیا گیا۔ تقسیم کشمیر تو کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہر کشمیری جو ایون کہ پرو پاکستانی ہے یا پرو انڈین ہے، اس کو تقسیم کشمیر کبھی بھی منظور نہیں رہی ہے اور نہ ہوگی۔ یہ پاکستانی حکومت، انڈین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو، اسپیشلی بوتھ سائڈز کی آرمی کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ان جو کشمیری ہیں ان کو صرف اور صرف آزادی چاہیے، صرف اور صرف آزادی چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں یا باشعور لوگ نہیں ہیں۔ وہ کشمیری ہمیشہ سے باشعور اور غیرت مند قوم رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر دنیا کی تاریخ میں ایسی ریاست تھی جو اس وقت میں سب سے زیادہ آرگنائز بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی، اور ان کو اپنے حقوق اور اپنی حکومت کرنے کا طریقہ بھی پتہ تھا۔ تو اس لیے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی حکومت، انڈین حکومت، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں، اور کشمیریوں کا یہاں رول بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو کشمیری جو حامی ہیں پاکستان کے اور جو حامی ہیں انڈیا کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کو اتنا ان کو دکھ اور تکلیفیں دی ہیں، تو ابھی ہوش کے ناخن لیں اور تاریخ آزادی کے لیے ان کے لیے بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر سب کشمیری اکٹھے ہو کے ایک یہی کہیں کہ ہمیں ریفرینڈم چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حق دیا جائے کہ ہم اپنی رائے دے سکیں، تو اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہر کشمیری کو قبول ہوگا۔ اس میں چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہیں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں یا خود مختار ریاست کے طور پر رہنا چاہیں، تو یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ تقسیم کشمیر کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا جو موقف سنا ہے، تو اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔